بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹر نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت دہم کی حصہ نظم سے ایک نظم پڑھ رہے ہیں جو اس نظم کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی صاحب. جمیل الدین عالی صاحب کے حالات زندگی ہم مفصل پہلے لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں اور کس مرتبے کے اور کس مقام کے شاعر ہیں. خاص طور پر ملی نغمہ لکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں پایا جاتا. جیوے جیوے پاکستان جیسے اور اے وطن کے سجیلے جوانوں اور ہم مصطفی 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 ہیں، یہ چند مشہور ملی نغمے میں نے آپ کے سامنے دہرا دیے. اس سے آپ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کر سکتے ہیں. آج کی جو ہماری نظم ہے اے دیس کی ہواؤ. اے دیس کی ہواؤ اس کا ٹائٹل ہے یا اس کا عنوان ہے. یہ نظم پڑھنے سے پہلے جو حاصلات تعلم ہے کہ یہ نظم پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. تو سب سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ اس نظم کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم کے متن کو، ٹھیک ہے جی، یہ جو عبارت لکھی ہوتی ہے نظم کی اس کو متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نظم کے متن کو مد نظر رکھ کر سوالات کے جواب لکھ سکیں. اب دیس کی ہواؤں سے کیا مراد ہے یا دیس کی ہواؤں سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو تو نظم پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے. نمبر 2، نظم کی ادبی اور فنی خصوصیات کا تجزیہ کر سکیں. تجزیہ تبصرہ کہ اس کے اندر فنی اعتبار سے کون کون سی خصوصیات ہیں. اس کے اندر موسیقیت پائی جاتی ہے فن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں، یا اس کے اندر بہترین مرکبات کا استعمال ہوا ہے، یا علم بیان کی کون کون سی اقسام اس کے اندر آئی ہیں وہ بھی آپ کو ساری پڑھا دی گئی ہیں، یا علم بدیع کے اعتبار سے کون سی صنعتوں کا خوبصورتی کے ساتھ استعمال شاعر نے کیا ہے. گیت اور ملی نغمے کا فرق جان سکیں. گیت اور ملی نغمہ ان دونوں میں ایک فرق ہے. ملی نغمہ کی تعریف جب آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی ملی نغمہ کسے کہتے ہیں، وطن سے محبت کا اظہار، ٹھیک ہے، جس نظم کے اندر کیا جائے تو وہ ملی نغمہ ہوتا ہے. اور گیت کی تعریف اب ہم مفصل دونوں کی تعریف آپ کے سامنے لکھ کر لے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سمجھا بھی دیتے ہیں. نظم کے شعر کی تشریح کر سکیں، یہ تو آپ ویسے بھی جب ہم نظم پڑھ لیتے ہیں تو ہر طالب علم تشریح پڑھ چکا ہوتا ہے استاد سے، تو اس کے بعد وہ تشریح خود کر سکتا ہے فنی محاسن، مشکلات اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ جاننے کے بعد. تو اب بیٹا آ جاتے ہیں ہم ملی نغمہ اور گیت کے اندر فرق کیا ہے. ملی نغمہ اور گیت کے اندر فرق کیا ہے؟ تو ملی نغمہ میں نے آپ کے سامنے تعریف کر دی کہ ملی نغمہ اس کو کہتے ہیں، اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں گیت. اس کے بعد آ جاتے ہیں گیت. گیت کے لغوی معنی ہیں نغمہ یا سرور. گیت کے لغوی معنی کیا ہیں جی؟ نغمہ یا سرور. سرور کے ویسے لغوی معنی آتے ہیں خوشی کے، یعنی ایسی چیز جس کو سننے کے بعد نشاط یا خوشی کا احساس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں گیت کی تعریف کی طرف. گیت میں شاعر اپنے جذبات و احساسات اور ہجر و وصال کو والہانہ انداز میں بیان کرتا ہے. گیت میں شاعر اپنے احساس و جذبات اور ہجر و وصال کو والہانہ انداز میں بیان کرتا ہے. والہانہ انداز جسے ہم کہتے ہیں پرجوش انداز میں بیان کرتا ہے. گیت کا تعلق چونکہ موسیقی سے ہے، گیت گائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں شاعرانہ ترنم کے ساتھ ساتھ موسیقار، ٹھیک ہے جی، موسیقار کے فن یعنی سر اور تال کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے. گیت کا تعلق چونکہ موسیقیت سے ہے، گانے سے ہے، تو اس لیے اس میں ترنم بھی پایا جاتا ہے. ایسے اشعار ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ ہم قافیہ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بند ہوتے ہیں ان کا آخری مصرع جو ہوتا ہے یا تو وہ پہلے ہی اسی مصرعے کی بنا پر ہوتا ہے جو پہلے بند کا آخری مصرع ہوتا ہے، یا پھر اس سے بالکل ملتا جلتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی سر اور تال کو بھی
خاص اہمیت اس کے اندر حاصل ہوتی ہے گیت کے اندر۔ تو گیت کی تعریف کیا ہو گئی؟ گیت اسے کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے احساس و جذبات کا والہانہ انداز میں اظہار کرتا ہے، اور اس میں ہجر، ٹھیک ہے، جدائی کو کہتے ہیں، وصال ملنے کو کہتے ہیں، ہجر اور وصال کی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور گیت کی تعریف کے اندر یہ لازمی ذہن کے اندر رکھیں، گیت کے لیے کوئی ہیئت مقرر نہیں ہوتی، کوئی ہیئت مقرر نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نظم لکھتے ہیں مخمس سے تو ہر بند میں 5 مصرے آتے ہیں، غزل لکھتے ہیں تو وہ ایک ہی ہیئت میں لکھی جاتی ہے، اشعار کی ترتیب میں 2 شعر ہوتے ہیں۔ گیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بند میں 4 مصرے ہیں، دوسرے میں 8 ہیں، تیسرے میں 12 ہیں، چوتھے میں 16 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گیت کے لیے کوئی ہیئت مقرر نہیں ہوتی۔ 3 باتیں اب گیت کی تعریف میں آ گئی۔ نمبر 1، شاعر اپنے جذبات و احساسات ہجر و وصال کو والہانہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ نمبر 2، گیت کا تعلق موسیقی کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے، سر اور تال کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، گیت کے لیے کسی ہیئت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ملی نغمے کی تعریف ہم نے آپ کو ویسے ہی بتا دی، اور اب یہ دیکھ بھی لیں کہ ملی نغمہ، ٹھیک ہے، ایسا نغمہ یا گیت جس میں ملت یا قوم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا جائے۔ ایسا ملی نغمہ یا گیت، ایسا نغمہ یا گیت جس میں ملک، قوم، ملت سے محبت کا اظہار کیا جائے، اسے ہم ملی نغمہ کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں بیٹا اپنی نظم کی اصل جو تشریح ہے اس کی طرف۔ ہم ہمیشہ جب بھی نظم پڑھتے ہیں یا غزل پڑھتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی بک کے اوپر الفاظ معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ ہم کتاب میں اس کے لفظی معنی لکھوا لیتے ہیں، اور جو بامحاورہ معنی ہوتا ہے وہ ہم آپ کو نوٹس کے اندر لکھ کر دیا بھی ہوا ہے، اور کاپیوں پر بھی لکھوا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم تشریح کرتے ہیں اور فنی محاسن پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے یہ بات جاننی ضروری ہے کہ یہ نظم کشمیری مجاہدین کے حوالے سے لکھی گئی۔ شاعر نے مجاہدین کشمیر سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اس نظم کے اندر کیا ہے، اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اس نظم کے اندر کی ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی نظم کی طرف۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا نظم کا یہی ہوا کرتا ہے یا غزل کا، ہم اس کے الفاظ کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ تو ہم ایک ایک بند پڑھیں گے، اور ایک ایک بند پڑھنے کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ اے دیس کی ہواؤ، سرحد کے پار جاؤ، اور ان کو چھو کے آؤ۔ یہ الف جو ہے یہ حمزہ بن جائے گا جب اس کے اوپر پیش ڈالیں گے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو خالی لکھا ہوا ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اور جب اس پر زبر زیر پیش آ جاتا ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کو چھو کے آؤ، ان کہیں گے، ٹھیک ہے جی، ان نہیں کہیں گے۔ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی، سخن لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے، کانوں میں رس گئی ہے۔ یہ رس جو ہے رسا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، رسائی سے، جس کو ہم کہتے ہیں رسائی، پہنچ، ٹھیک ہے، دسترس جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے پہلی بات ہم نے کر لی۔ اب آ جاتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ اے دیس کی ہواؤ، دیس انڈر لائن ہے، انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھ لیں، دیس سے مراد وطن ہے، ٹھیک ہے، دیس سے مراد کیا ہے؟ وطن ہے۔ سرحد کے پار جاؤ، پار دوسری طرف، پار کا معنی کیا ہے؟ دوسری طرف، اور ان کو چھو کے آؤ، ٹھیک ہے، جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، بس جانا، سما جانا، ٹھیک ہے جی، جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، بس نہ کس کو کہتے ہیں جی؟ سما جانے کو کہتے ہیں۔ جن کے سخن کی نرمی، سخن فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بات چیت یا کلام، ٹھیک ہے، بات چیت یا کلام، سخن فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی میں ضیب النساء کا
اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی کا شعر بھی ہے کہ در سخن مخفی صنم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے خواہی میل دارت در سخن بھی ندمرا۔ تو یہ سخن لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں میں رس گئی ہے، رس گئی ہے، رس گئی کا مطلب ہے پہنچ گئی، رس گئی کا مطلب کیا ہے؟ پہنچ گئی۔ اب پہلا اسٹیپ تو ہمارا ہو گیا الفاظ معنی بھی اور ساتھ میں الفاظ کی ادائیگی بھی۔ اب آ جاتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف، اس بند کی تشریح کی طرف۔ تو پہلے بند کے اندر شاعر دیس کی ہواؤں سے مخاطب ہے۔ شاعر چونکہ تخیلاتی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ویسے تو عام طور پر قاصد کو یا ڈاکیے کو رکا دیا جاتا ہے یا خط دیا جاتا ہے، یا آج کل کے دور میں کال یا SMS کیا جاتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن شاعر کا تخیل جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ شاعر دیس کی ہواؤں سے مخاطب ہے کہ اے دیس کی ہواؤں سرحد کے پار جاؤ، سرحد کے پار جاؤ۔ تو یہاں پر دو کشمیر ہیں بھائی، ایک ہے مقبوضہ کشمیر، ایک ہے آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور مقبوضہ کشمیر جو ہماری LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اس کے دوسری طرف، ٹھیک ہے۔ اگرچہ 1948 اور 49 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور ووٹنگ کے ذریعے پاکستان کا حصہ بننے کی درخواست کی، لیکن جبراً بھارت اس پر قابض ہے۔ تو کہتے ہیں سرحد کے پار جاؤ، مراد مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ جس پر قبضہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ۔ کن کو چھو کے آؤ؟ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، بسنا آباد ہونے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر اس مصرعے کے اندر کہہ رہا ہے کہ میرا ان سے بہت قریبی تعلق ہے، میرا ان سے بہت قریبی تعلق ہے، میں ان کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ میں ان کے جسم کی حرارت کو محسوس کر سکتا ہوں، ان کے سانسوں کی آواز کو محسوس کر سکتا ہوں۔ یہاں قربت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ وہاں پر جو بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے کی نرمی جو ہے وہ کانوں میں رس گئی ہے، وہ اتنی پیاری ہے کہ میرے کانوں میں رس گھول دیتی ہے، میرے کانوں میں رس گھول دیتی ہے۔ تو اس بند کے اندر شاعر کشمیری مجاہدین سے اپنی والہانہ اور بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ احساس دلا رہا ہے کہ آپ ہم سے دور نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے قریب ہیں، اور اتنے قریب ہیں کہ ہم آپ کے سانسوں کو بھی سن سکتے ہیں اور آپ کی باتوں کو بھی سن سکتے ہیں اور آپ کے شیریں اور میٹھے الفاظ کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو اس بند کے اندر شاعر کشمیری مجاہدین سے اپنی محبت اور قلبی لگاؤ کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے دور زمینی اعتبار سے یا بعد کے اعتبار سے، دوری کے اعتبار سے، زمین کی مسافت کے اعتبار سے آپ ہم سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن دل ہمارے آپ کے بہت قریب ہیں اور آپ ہمارے دلوں کے بہت قریب۔ جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا بند ہے، اس کے اندر شاعر دیکھیں ان کشمیری مجاہدین کی جو کاوشیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس پورے بند میں صرف ایک لفظ احسان جس کے معنی نیکی آتے ہیں، باقی سارے الفاظ عام فہم اور عام سے ہیں جو آپ کو معنی آتے ہیں۔ تو چلیں تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو شاعر اس کے اندر کہتے ہیں جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، وطن پر وہ اپنی جانوں کو نشان، شاعر کہتے ہیں کہ نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں، کہ ان مجاہدین کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عام الفاظ میں یوں کہیں گے کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیشہ ان کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ ان کی شہادتوں کا تذکرہ ہے۔
اس لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کا حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا لہو ہے جو وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کا لہو ہے جو وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس بند کے اندر شاعر نے اسی قربانی کی طرف جو شہادت ہے اشارہ کیا ہے کہ جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں، ان کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی بند میں شاعر آگے ان مجاہدین کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ بے ریا مجاہد، بے ریا، ٹھیک ہے جی۔ ریا کے لغوی معنی آپ کو پتہ ہے دکھلاوے کے آتے ہیں، ریا کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ دکھلاوے کے، اور بے ریا، بے کے معنی نہیں، یعنی جو دکھلاوا نہیں کرتے، تو اس کا معنی کیا آئے گا؟ مخلص، معنی کیا آئے گا؟ مخلص۔ وہ بے ریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، بٹکا جو یہ سفینہ، بٹکا راستہ بھولا ہوا، ٹھیک ہے جی، یا راستہ بھولنا، بھٹک جانا، یہ سفینہ، سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں جرم ناخدا کے، ناخدا ملاح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ناخدا کس کو کہتے ہیں؟ ملاح کو کہتے ہیں، جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے۔ تو اسی بند کے اندر شاعر نے پہلے یہ کہا کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ پوری قوم پر احسان کر رہے ہیں، اور وہ مجاہدین مخلص ہیں، وہ بے ریا مجاہد، بے یہ سابقہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بے ریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، ان کی وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مخلص ہو کر اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بٹکا جو یہ سفینہ، سفینہ کشتی، اگر راستہ بھول گئی کشتی تو ہیں جرم ناخدا کے، اس میں سارا قصور ناخدا کا ہوگا، ملاح کا ہوگا۔ ان دو مصروں میں شاعر نے وطن کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ کشتی سے، اور حکمرانوں کو تشبیہ دی ہے ناخدا سے۔ حکمرانوں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ ناخدا سے، یعنی اس کشتی کو چلانے والے جو ہیں، وطن کی کشتی کو چلانے والے حکمران ہیں، اگر ان لوگوں نے دشمن سے سمجھوتا کر لیا اور آپس میں مل بیٹھ کے بانٹ لیا، ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیا، تو اس میں ان کا قصور کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، وہ بے ریا مجاہد ہیں، وہ پابند ہیں وفا کے۔ اور اگر سفینہ بھٹکتا ہے، کشتی بھٹک جاتی ہے، تو اس میں قصور سارے کا سارا جو ہے وہ کس کا ہے؟ حکمرانوں کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سفینے کا لفظ استعارتاً لیا گیا وطن کے لیے، ناخدا کا لفظ استعارتاً لیا گیا کس کے لیے؟ حکمرانوں کے لیے۔ تو اس بند کے اندر شاعر نے یہی کہا ہے، ان کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی، ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا، ان کی وفاؤں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آزادی نہ مل سکی، آزاد نہ ہو سکے، اور ان پر وہی ظلم ڈھائے جاتے رہے، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں اس سفینے کو چلانے والے ناخداؤں کا یعنی حکمرانوں کا قصور ہے، جو لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور ایک نہج پر اور ایک طریقے پر لوگوں کی رائے کے مطابق انہیں آزادی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس پورے بند کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، ان کی قربانیاں کبھی بھی رائے گاں نہیں جائیں گی۔ اب شاعر اگلے بند میں کہتے ہیں، ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے، ٹھیک ہے۔ الفاظ آپ کو آگے، اور اب ان دو بندوں اس بند کے اندر، تیسرے بند کے اندر مشکل الفاظ میں ایک لفظ جو ہے منتظر، اس کے اعراب بھی لگا لیں، منتظر ہے، ٹھیک ہے جی، منتظر نہیں ہے، منتظر، ضا کے نیچے زیر ہے، معنی ہے انتظار کرنے والا، انتظار کرنے والا، ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے، سہارے بھروسے، یعنی اللہ کے بھروسے پر۔ اب اس شعر کے اندر آپ دیکھیں کہ شاعر پھر
مجاہدین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہاں ان کو پیار کہنا، میری طرف سے پیار کہنا اور بار بار کہنا، یعنی جب تم ان کو چھو لو تو چھونے کے بعد ان سے میرے دل کی جو کیفیت ہے، میرے دل میں جو ان کے لیے محبت کے جذبات ہیں وہ ان سے کہہ دینا۔ باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا، ان کی ساری باتیں سن لینا اور ان کی ساری باتیں کہہ دینا، آ کر ہمیں بھی بتا دینا، ٹھیک ہے، اور ہماری ساری باتیں بھی ان سے جا کر کہنا۔ باتیں ہزار سننا، یہ ہزار کا لفظ مبالغے کے لیے ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ ہزار باتیں سنی، 1001 نہیں، یا 999 ہم نہیں مانتے، یہ مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مبالغے کے لیے ہے۔ باتیں ہزار سننا، ساری باتیں سن لینا، مراد یہ ہے۔ باتیں ہزار کہنا اور ہماری ساری باتیں ان سے کہہ دینا، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، کہ تم ہمارا انتظار کر رہے ہو کہ ہم تمہیں آزادی دلوائیں گے، اور ہم منتظر تمہارے، ہم بھی اسی انتظار میں ہیں کہ تم آزاد ہو جاؤ اور ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ ایک نہ ایک دن میرا رب ہم سب کو آپس میں ملا دے گا۔ اس مصرے کے اندر، ان آخری مصروں کے اندر شاعر نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن آپ ہم سے ضرور آ کر ملو گے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں آپ 4 مصروں کو دیکھیں۔ پہلے 4 مصروں میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار شاعر نے کشمیری مجاہدین سے کیا ہے، اور ہواؤں سے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی ساری باتیں سننا اور ہماری ساری باتیں کہہ دینا اور میری دلی کیفیت ان سے بیان کر دینا۔ اور اگلے 4 مصروں کے اندر شاعر نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو آزاد ہونے کی خواہش ہے، ہمیں بھی یہ خواہش تڑپاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی آپ سے مل جائیں، اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت ہمیں آپس میں ملائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، اس لیے آپ آزاد ہوں گے اور ہم آپس میں مل بیٹھیں گے۔ چلے بیٹا، آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے گیت اور ملی نغمے کی تعریف سیکھی۔ گیت اس کے لغوی معنی نغمہ یا سرور کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا 3 اسٹیپ کے اندر ہم گیت کی تعریف کو دیکھیں گے۔ گیت وہ ہے جس میں شاعر اپنے جذبات و احساسات کا والہانہ اور ہجر و وصال کا جو کیفیت ہے اس کو والہانہ انداز میں بیان کرتا ہے، اور اس کے انداز میں ایک ترنم اور موسیقیت ہوتی ہے، کیونکہ گیت کا تعلق موسیقی سے ہے۔ اور گیت کے لیے کوئی ہیئت مقرر نہیں ہے۔ ہیئت آپ کو پتہ ہے بناوٹ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی نظم مخمس ہوتی ہے، کوئی مسدس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی مصبہ ہوتی ہے، کوئی مسمن ہوتی ہے۔ اور ملی نغمہ ایسا نغمہ یا گیت جس میں شاعر ملت یا قوم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اسے ملی نغمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہلے 3 بند پڑھ لیے جس میں شاعر کشمیری مجاہدین سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ میرا پیغام جا کر پہنچا دیں۔ دوسرے بند کے اندر خاص بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ شاعر نے 2 مصروں کے اندر کہا ہے کہ بھٹکا جو یہ سفینہ ہے جرم ناخدا کے، سفینہ سے مراد یہ استعارتاً لیا گیا لفظ ہے، اس نے یہاں پر تشبیہ دی ہے کس سے؟ وطن سے۔ اور ناخدا، ٹھیک ہے جی، ہاں خدا کہوں گا تجھے، نا خدا کہوں گا تجھے، پکارنا ہی پڑے گا تو کیا کہوں گا تجھے، یہ بھی عالی صاحب کا شعر ہے، اس لیے میں نے پڑھ لیا۔ تو یہ بات ہے، ناخدا ملاح کو کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد اس سے حکمران ہے۔ تو بیٹا آج آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ جو الفاظ معنی آپ کو لکھوائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے آپ نے لکھ لینے ہیں، اور جو اشعار میں نے درمیان میں پڑھے ہیں اس نظم سے متعلق جتنے اشعار بھی میں نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے لکھ کر مجھے سینڈ کر دینے ہیں، اور پراپر ٹائم پر آپ نے کالج کے اندر بھی، اسکول کے اندر بھی لا کر جمع کر دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔